علمی پوائنٹ نمبر 37 وہ ہے میرے بھائیو، چونکہ قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لہٰذا عربی زبان سے جب اسے ٹرانسلیٹ کیا جائے گا نا کسی اور زبان کے اندر، تو الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ البتہ مفہوم میں فرق نہیں آئے گا، اور یہ صرف عربی کا معاملہ نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی زبان کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ جب کیا جاتا ہے تو ایک جیسے الفاظ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر میرے سامنے 10 انگلش کے پروفیسر بیٹھے ہوں جنہوں نے ایم فل کیا ہوا ہو، اور وہ اردو سپیکنگ ہوں بائی برتھ، کاپٹک ہوں، یعنی وہ بائی برتھ اردو لینگویج جاننے والے ہوں، ان کی مادری زبان ہو، اور 10 کے 10 لوگوں کو میں انگلش کا ایک مضمون دوں اور میں کہوں کہ اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرو، تو کیا 10 کے 10 لوگ من و عن ایک ایک لفظ سیم ترجمہ کریں گے؟ نہیں، الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا، چونکہ انگلش ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے اردو، ایون انگلش کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کریں تو الفاظ کے چناؤ میں فرق پڑ جائے گا، کیونکہ ایک لفظ کے ایکویلنٹ کئی الفاظ ہوتے ہیں، وہ اپنی انٹینسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یوز ہوتے ہیں۔ کوئی شخص اس لفظ کی انٹینسٹی کو کچھ اور سمجھ کے اس کے لیے کوئی اور ترجمہ کر دے گا۔ ترجمے میں الفاظ کے چناؤ میں فرق ضرور آئے گا، لیکن مفہوم میں کبھی فرق نہیں آئے گا۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مولویوں نے سب سے بڑا دھوکہ یہ دیا ہے، وہ جی ترجمے لوگوں نے چینج کر دیے، جی کدھر ترجمہ پڑھیے جی، وہ سر جس کا مرضی پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ سب سے بہتر ہے گوگل حافظہ اللہ کا پڑھیں۔ ہاں، آپ دنیا کی کوئی لینگویج ڈالیں اس میں، ایک کمانڈ کے اوپر ود ان 1 سیکنڈ دوسری طرف انگلش میں اس کا ترجمہ آ جاتا ہے، چاہے وہ آپ عربی کی کوئی حدیث ڈال دیں، آن لائن فری ہے، کوئی پیسے نہیں۔ آپ گوگل میں جا کے لکھیں، گوگل ٹرانسلیٹر کھولیں تو 2 ڈبے بنے ہوئے آ جائیں گے، لیفٹ ڈبے میں آپ کوئی دنیا کی زبان، جناب جتنی زبانیں، کسی بزرگ کو بھی اتنی زبانیں نہیں آتی ہیں، دنیا کی 3000 سے زیادہ زبانیں ہیں، کسی زبان کو آپ ڈالیں دوسری طرف انگلش میں ترجمہ ہو کے آ جائے گا۔ اور وہ ترجمہ کرنے کے لیے گوگل یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ میں نے بریلویوں والا ترجمہ دکھانا ہے، دیوبندیوں والا ہے، اہل حدیث والا ہے، شیعہ والا، اس نے وہی ترجمہ دکھانا ہے جو اس کا بنتا ہے، تو پکڑا جائے گا۔ تو یہ دھوکہ انہوں نے دیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ قرآن سے وہ ایسا روند مارتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی لو اس نے ترجمہ وہ کر دیا، یہ کر دیا، اور زیادہ تر یہ ہنگامہ کھڑا کیا ہے بریلوی مکتبہ فکر اور شیعہ مکتبہ فکر کے لوگوں نے، پھر ٹوٹکے بنائے ہوئے ہیں جی، وہ دیکھیں جی بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے جی، اچھا اب امام احمد بریلوی صاحب نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہوا ہے اللہ کے نام سے شروع، اب اشری تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا ہوا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، وہ کہتے ہیں ترجمہ غلط ہے، کیونکہ اشری تھانوی صاحب شروع سے شروع کر رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے اللہ سے شروع کیا ہے، حالانکہ آپ کے ہنسنا ہی بتا رہا ہے کہ اینڈ رزلٹ تو ایک ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام سے شروع، شیطان کے نام سے تو کسی نے نہیں شروع کیا، مفہوم دونوں باتوں کا سیم ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی بہتر ترجمہ یہ ہے، تو میں کہتا ہوں پھر اگر یہ بہتر ترجمہ یہ ہے، آپ اردو لنگوسٹک میں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن عربی کے پوائنٹ آف ویو سے بسم اللہ کا ترجمہ جو آپ نے کیا ہوا ہے نا، اس کے لیے بسم اللہ بھی آپ کو چینج کرنی پڑے گی، وہ بسم اللہ بنے گی اللہ الذی باسمہ ابدہ، اللہ ہے وہ جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ اگر بسم اللہ میں سے آپ نے اللہ کو پہلے نکال کے نکالا تو اللہ بھی ایسی بسم اللہ بنا سکتا تھا، کوئی مشکل تو کوئی نہیں تھا۔ اگر بسم اللہ میں اللہ کو پہلے نمبر پہ لانا ہوتا تو پھر بسم اللہ یوں ہونی چاہیے تھی، اللہ الذی، اللہ ہے وہ ہستی، باسمہ کہ جس کے نام کے ساتھ ابدہ میں ابتدا کرتا ہوں۔ تو اب آپ اللہ کے ساتھ جھگڑا کریں کہ یار یہ بسم اللہ ٹھیک ہو جائے کسی طریقے سے، اللہ سے سفارش کرتے ہیں، کتنی نان سینس بات ہے، اور ان باتوں کے اوپر الجھ رہے ہیں، نہیں ترجمہ غلط ہو گیا، ترجمہ غلط ہو گیا۔ تو ترجمہ کبھی بھی، اگر ترجمہ ٹھیک کی بات کرتے ہیں بریلویوں کے، آپ اپنے ترجمے اٹھائیں نا، وہ آپس میں ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ ہے، اس کے علاوہ غلام سعود سعیدی صاحب کا ترجمہ ہے، یہ تو سارے بریلوی سرٹیفائیڈ عاشق رسول ہیں نا، ان کے ترجمے ذرا رکھیں، کیا 100% سیم ہے؟ نہیں، مفہوم سیم ہوگا، اور مفہوم کو اگر آپ سیم دیکھیں گے تو دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ کے ترجمے بھی ایک جیسے ہی ہوں گے،
مفہوم ایک ہوگا. ڈنڈی جب بھی ماری جاتی ہے وہ تفسیر میں ہے، اگر کوئی ترجمے میں کہیں مارتا بھی ہے وہ پکڑا جاتا ہے. اس پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر مثلا نمبر 170 ریکارڈ کروا دیا، 170 نمبر. اس میں میں نے بتایا کہ جس نے ڈنڈیاں ماری ہیں وہ کہاں کہاں پہ پکڑا گیا. اچھا، لیکن دوسری طرف ان کے تراجم کا یہ حال ہے کہ ان کے اپنے بزرگوں نے بھی ترجمے غلط کیے ہوئے ہیں. اگر ہم اسے ٹیکنیکلی اگر ہم اس کا انالیسس کریں، مثلا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا ترجمہ سارے بزرگوں نے کیا ہوا ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس کے گروہ. حالانکہ دوزخ کی آیات کے بعد بھی آیت ریپیٹ ہوتی ہے سورہ الرحمن میں. دوزخ کا ذکر آتا ہے، قیامت کا ذکر آتا ہے، جو اللہ کے غضب کی نمائندہ مثالیں ہیں. اس کے بعد یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. یہ ترجمہ غلط کیا ہے انہوں نے. اعلیٰ کا مطلب نعمت نہیں ہوتا، قدرت کی نشانی ہوتا ہے. وہ نعمت بھی ہو سکتی ہے اور زحمت بھی ہو سکتی ہے. جنت بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور جہنم بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. التذکیر بھی آلاء اللہ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ نصیحت کرنا. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جتنی دفعہ، یہ 31 دفعہ 31 ٹائمز یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے سورہ الرحمن میں، جتنی دفعہ یہ آیت آئی ہے نا انہوں نے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا ہے. جہنم کے لیے یہ ترجمہ نہیں کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم اپنے رب کی، تم سے پرسش ہوگی ہر نعمت کے بارے میں. اعلیٰ کا مطلب نعمت نہیں ہے، ہر قدرت کی بڑی نشانی اعلیٰ اللہ ہے. چاہے وہ جنت ہو چاہے جہنم ہو، چاہے سورج ہو، چاند ہو، زمین ہو، ستارے ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. تو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے پھر کانٹیکسٹ کے اعتبار سے ہر دفعہ ڈیفرنٹ ترجمہ کیا. تو پھر پڑھا لکھا بندہ تو پھر پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے نا سر، لیکن اس کے بعد ڈگری نہیں ہوتی. ڈگری ہوتی تو پھر غلط ترجمہ کر دیتا. ٹھیک ہے، ویسے ڈگری بھی انہوں نے بعد میں لے لی تھی ایم شغل میلے میں. ان کی ڈگریوں کی باقاعدہ سکینڈ کاپیاں موجود ہیں نیٹ کے اوپر. مولانا مودودی تو پھر آپ کو پتہ ہے آئنسٹائن تھے نا. جب مولویوں نے شغل میلہ لگایا نا، یہ ڈگری ڈگری ڈگری، انہوں نے کیا من دسو تو درس نظامی دے کورس دے پیپر کیڑے نے. انہوں نے کہا جی آخری دسو، آخری سال دے. 6 مہینے کی تیاری کے بعد مودودی صاحب نے پیپر دے کے ان کے منہ پہ ڈگری لا کے ماری. ڈگریوں کے جس کے اوپر پی ایچ ڈی ہوتی ہوں تو وہ ڈگری ہیں. جس کو ڈاکٹر اقبال 18 سال کی عمر مودودی صاحب کی، اور ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ مسلمانوں کا تھنک ٹینک ہے مستقبل کا. الجہاد فی الاسلام ان کی کتاب جب پڑھی، ڈاکٹر اقبال نے ان کو یہاں بلایا تھا. آپ کو پتا ہے نا پاکستان میں یہ جو منصورہ میں جماعت اسلامی کا مرکز ہے، یہ ڈاکٹر اقبال نے لے کے دیا ہوا ہے ان کو، جن کو ہم حکیم الامت اور کتنے بڑے بڑے القابات دیتے ہیں، شاعر مشرق. تو ان کو بھی پتا تھا کہ جینیس بندہ تو جینیس ہوتا ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. مجھے وہ غامدی صاحب کی بات یاد آ گئی. ان سے کسی نے پوچھا نا جی آپ کے پاس ڈگری ہیں؟ ڈگری نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہم تو بزرگوں سے پڑھتے رہے. انہوں نے کہا کسی بزرگ نے آپ کو ڈگری نہیں دی؟ انہوں نے کہا بزرگ ڈگریاں نہیں دیتے، بزرگ پڑھانے کے بعد دعائیں دیتے ہیں. تو دعائیں لی ہوئی ہیں بزرگوں کی. یعنی یہ ڈگریوں والی دھونس اور اس طریقے سے یہ معاملات یہ خود ان سے بھی مس ہینڈل ہوئے ہوتے ہیں. یہ ترجمے کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے ایک امپورٹنٹ چیز بتا دی. اچھا، اسی میں ایک اور چیز ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں بعض اوقات دوسری لینگویج میں جب آپ جاتے ہیں تو معاملات مس ہینڈل بھی ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس میں انٹینشن بری نہیں ہوتی ہے، گستاخی کا فتویٰ نہیں لگنا چاہیے. مثلا واللہ خیر الماکرین، اس کا لفظی ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے. لیکن مکر کا لفظ اردو میں نٹوریس ہے. اب اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهِ، یہ آیت واللہ خیر الماکرین سورہ آل عمران میں. کافروں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اچھا، آپ یہ بریلوی لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ ہے بڑا مؤدب ترجمہ.
ہم جناب ایک معصومانہ عرض کرتے ہیں تدبیر تو خود عربی کا لفظ تھا، اللہ نے کیوں نہیں استعمال کیا؟ اللہ کو نہیں پتا تھا بعد میں میری گستاخی ہو جانی ہے مکر کے لفظ سے۔ اب جن لوگوں نے مکر کا ترجمہ مکر ہی کر دیا، ان کے اوپر یہ وہ لٹھ لے کے انہوں نے مکر پہ کہتے ہیں گستاخی ہوگی گستاخی ہوگی، حالانکہ کوئی ان کی انٹینشن گستاخی کی نہیں تھی۔ انہوں نے مکر کو انہوں نے کہا نہیں اردو میں مکر نٹوریس لفظ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی لاکھ انہوں نے یقین دلایا کہ بھائی ہم اس نیت سے نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ بہتر ہے جو آپ نے ترجمہ کیا لیکن یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے، لیکن پیچھے اب جب میں نے اعلیٰ حضرت کا سورہ آل عمران سے نکالا ہے کہ صحابہ کرام کے جب وہ غزوہ احد اور بدر کے کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا وہ ڈگمگائے تو وہاں پہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے تم نے نامردی دکھائی، باقیوں نے ترجمہ کیا ہے تم نے کمزوری دکھائی۔ یہ جو میرا وہ پرائم منسٹر کے دفاع پہ گستاخ صحابہ کا فتویٰ، لاکھوں لوگوں نے میرا وہ کلپ دیکھا ہے، اس میں ایچ ڈی کیمرے میں نے دکھایا نامردی کا لفظ استعمال کیا ہے اعلیٰ حضرت نے صحابہ کرام کے لیے۔ تو آپ دیں سرٹیفکیٹ آج کے رسول ہونے کا۔ تو مجھے کئی بریلوی علماء نے بھی فون کیا، کہتے سانو بھی نہیں سی پتا، میں کہا اڑاؤ نا مدان وچ کہو نا کہ اعلیٰ حضرت صحابہ نہ مرد کہہ کے گئے نے، نہ مرد کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ تعویل کریں گے نہیں وہ اصل میں شستہ اردو میں کمزوری دکھانے کو نامردی کہتے ہیں۔ تو سر وہ اگر انہوں نے مکر کا ترجمہ دوسروں نے مکر کر دیا تو ادھر تو آپ ان کو نہیں معاف کر رہے تھے۔ اردو زبان میں اس وقت نامردی کا مطلب کیا ہے؟ جو اسٹیبلش اردو ہے، اپنے بابے کا دفاع کریں گے، دوسرے کے بابوں کی چھوٹی سی بات ہوگی رگڑ دیں گے۔ لیکن بعض جگہ واقعی معاملات مس ہینڈل بھی ہوئے ہیں، جیسے یہ سورہ الضحیٰ کی آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اب اس کا کئی لوگوں نے ترجمہ غلط بھی کر دیا، مولانا مودودی نے صحیح کیا ہے ترجمہ، امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی صحیح کیا ہے، ڈاکٹر اسرار نے بھی صحیح کیا ہے، لیکن اشری تھانوی صاحب باقی لوگوں سے مس ہینڈل ہوا کہ نبی ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ اب وہ اس کی تعویل کرتے ہیں گمراہی سے مراد ہم وہ گمراہی نہیں لے رہے بلکہ جو بندہ راستے کی تلاش میں ہو، لیکن اب وہ چونکہ الفاظ کا چناؤ ہو گیا غلط، اب یہ پیچھے پڑے ہوئے ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا؟ اے نبی ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ اب یہی بات وہ بھی کہنا چاہ رہے تھے، یہاں پہ انہوں نے الفاظ کا چناؤ ایسا کیا کہ یہ اس ایک ترجمے کو لے کے وہ پھر لکیر پیٹتے رہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں نہیں جو نبی کو گمراہ مان رہا ہے آپ نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ تو اب اس طرح کی مس ہینڈلنگ واقعی ہوئی ہے کہ یہ جب عربی کو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے، یہ ضال کا معنی صرف گمراہی نہیں ہوتا۔ جو شخص کسی کی تلاش میں سرگرداں پھرے نا اسے بھی ضال کہتے ہیں، کسی کی محبت میں ڈوب کے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قرآن میں آیا کہ ان کے والد کے بارے میں ان کے بھائی کہتے ہیں اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے ابا تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ اب ضال ترجمہ تو وہاں پہ بھی گمراہ ہو سکتا تھا، لیکن ایک بیٹا جو خود مسلمان ہے اس کا باپ پیغمبر ہے، اس نے اپنے باپ کو گمراہ تو نہیں کہنا۔ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے ابا تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ اب یہاں پہ لفظ وہی ضال ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں پہ گمراہی ترجمہ ہے لیکن یہاں محبت۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے لیے جب آئے گا نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو خود رفتہ پایا اپنی محبت میں، آپ کو ہدایت کی منزل مقصود تک پہنچا دیا، کیونکہ ڈیٹم لیول کی ہدایت تو تھی۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 15 اور 16 میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ بنیادی توحید تو آپ کو ہمیشہ سے تھی، نبی تو پیدائشی پیغمبر ہوتا ہے، ہاں مبعوث بعد میں ہوتا ہے۔ پھر قرآن میں وہ جو آیا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں، تو وہاں تو خود اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کبھی بھی بہک کے نہیں ہیں۔ تو ووجدک ضالا فہدیٰ کا ترجمہ وہی بنتا تھا جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے یا مولانا مودودی نے کیا ہے یا ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا ہے۔ تو اس طرح کے مس ہینڈلنگ کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی نقصان ہوا۔ لیکن اب کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں مصیبت کھڑی ہوگی، مثلا لا اقسم بہذا البلد، اس کا ترجمہ سب نے کیا ہے اے نبی میں تیرے شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کی قسم یاد فرمائی ہے، اور یہ بھی بالمفہوم ترجمہ ہے،
جو اس کا باللفظ ترجمہ ہے وہ ڈیفرنٹ بنتا ہے. وہ یہ بنتا ہے میں تیرے شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا ہوں، لیکن وہ عربی کا سٹائل ہے. چونکہ یہ ایک لٹریچر کی بک ہے اور دعوت کے لیے اتری ہے، تو وہ جو اس طرح کا لا جو سٹارٹ میں آتا ہے نا، لا اقسم بیوم القیامہ، وہ جو پہلا لا ہوتا ہے نا وہ ان کے عقائد کی نفی کے لیے ہوتا ہے. لا نہیں، غلط کہتے ہو تم. اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. تو وہ لا جو ہے وہ ان کے فرسودہ نظریات کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. لیکن یہ عربی میں تو ہے، اردو میں آپ اس طرح کریں گے تو اردو میں ایسا نہیں اسٹائل ہوتا بولنے کا. تو میں بھی جو کہتا ہوں نا تو یہ سنت الہی ہے. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ سے بات شروع کرنا، آپ کا کلمہ ہی نہ سے شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتوں سے سٹارٹ کریں. آپ کا کلمہ ہی نہ سے شروع ہو رہا ہے. لا پہلے نفی کرنی ہے، پھر اس بات کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اب اعلیٰ حضرت نے اس پہ کیا کیا، انہوں نے بڑی ہوشیاری دکھائی. انہوں نے ترجمہ کیا کہ اے نبی مجھے تیرے شہر مکہ کی قسم. باقیوں نے ترجمہ کیا اے نبی ہم تیرے اس شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں. اب دونوں نے سیم ترجمہ کیا، لیکن بریلویوں نے کہا اللہ تو کھاتا نہیں ہے. ہاں دیکھیں گستاخ ہو گئے ہیں، انہوں نے کھانے کی نسبت اللہ کی طرف کر دیا ہے. اللہ تو کہتا ہے نہ اسے بھوک لگتی ہے. وہ تو قرآن میں سورہ نام میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تم سے سورہ ذاریات میں کھانا نہیں مانگتا، وہ تو خود تمہیں کھلاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں دیوبندی اور اہل حدیث یہ تو اللہ کے کھانے کے قائل ہیں. اور دیکھیں ترجمہ انہوں نے کیا کر. آپ مذاق نہ سمجھیں، یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میں کوئی زبانی کلامی بات نہیں کر رہا ہوں. میرے پاس بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیث اور شیعت کا وہ نالج ہے جو ان کے اپنے بڑے بڑے گول کیپرز اور بزرگوں کے پاس بھی نہیں ہے. کیونکہ میں پنجابی اس کہنے لگا وچو وڑ کے نکلے ہوئے ہیں. مجھے پتہ ہے میں اس ساری گمراہی میں رہا ہوں نا. ہم خود یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے ہیں، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے. کہتے ہیں کھاتا کھاتا، دیکھیں اللہ کی طرف کھانے کی نسبت کر دی. اللہ تو کھانے سے پاک ہے. اور دیکھیں یہ کتنا مؤدب ترجمہ ہے. تو وہ مؤدب ترجمہ تو میں نے بتا دیا، ان صحابہ کو نہ مرد لکھا ہوا ہے. ایک اور لے جائیں، سورہ نمل میں وہ جو جنات پیش ہوتے ہیں نا حضرت سلمان علیہ السلام وہ تخت بلقیس کے لیے، تو قال عفریت من الجن، ایک بڑا دیو ہیکل جن بولا کہ میں آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے ہی وہ لے آؤں گا. تو اب وہ عفریت کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہوا ہے ایک خبیث جن بولا. تو جو انبیاء کی مجلس میں انبیاء کے یعنی صحبت یافتہ جن ہیں، جو انبیاء کی خدمت پہ مامور ہیں، ان کو یعنی صحابی جن کو خبیث کہا ہوا ہے. ایلو دو لے جاؤ پھر اج توحفے جڑا کہ نا یہ بڑا بامؤدب ترجمہ ہے. اے میں ایسے دو ہی دیتے نا، اور بھی بہت ساری ہیں چیزیں. تو عفریت کا ترجمہ انہوں نے کیا ایک خبیث جن بولا. باقیوں نے ترجمہ کیا ایک دیو ہیکل، یعنی ایک بڑا طاقتور جن. تو یہ اعلیٰ حضرت سے کوئی پوچھے کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ خبیث تھا، آپ کو اس میں کیا خباثت نظر آئی ہے؟ جن سارے تو خبیث نہیں ہوتے ہیں. جن تو قرآن پاک میں آیا کہ نبی سورہ الجن میں کہ تم فرماؤ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کا ایک گروہ یہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے قرآن سنا اور وہ ایمان لے آئے، انہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی. سورہ احقاف میں پوری ڈیٹیل آتی ہے. پھر وہ اپنی قوم میں چلے گئے کہ حضرت موسیٰ کے بعد اب ایک نئے پیغمبر آئے ہیں جو کہ اسی توحید کی طرف بلا رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی. ایک ہی مجلس میں قرآن سنا، ایمان لائے اور دائی بھی بن گئے. تو حضرت سلمان علیہ السلام کی مجلس میں جو جنات تھے، جب تک سلمان علیہ السلام یا قرآن یا حدیث یہ نہ بتائے کہ کون سا کافر جن تھا اور کون سا مسلمان جن، آپ خود کس طریقے سے نیگیٹو یعنی اپروچ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ کو تو پازیٹیو اپروچ رکھنی چاہیے. اور پھر وہ اپنی خدمات پیغمبر کے وقت کے پیغمبر کے لیے پیش کر رہے ہیں اور آپ اسے کہہ رہے ہیں خبیث جن. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے لوگوں کو گستاخی کے سرٹیفکیٹ یہ دیا کرتے تھے. اب ان کے بزرگوں کے لیے بھی محبت اور عشق کا سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ اس پلیٹ فارم سے جاری ہوگا تو ہم مانیں گے. یا پھر آپ باقیوں کو بھی چھوڑیں جن کے اوپر آپ نے فتوے لگائے ہیں. کسی نے بری انٹینشن سے ترجمے نہیں کیے ہوئے.
اچھا وہ ایک اور قرآن پاک میں جگہ آتا ہے سورہ بقرہ میں بھی کہ یہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی ان کا خدا تو مذاق کرتا ہے، یہ مذاق تو بری چیز ہے، اللہ کی طرف منسوخ ہے۔ اچھا اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ یہ یعنی ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ اور انہوں نے عربی جی لکھتا ہے استہزاء، تاکہ مصیبت ہی نہ کھڑی ہوئے۔ اچھا اسی طریقے سے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دے گا ان کی بدعمالیوں کے سبب۔ تو اس طرح کے جو الفاظ اس حوالے سے آتے ہیں تو اس میں اعلیٰ ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غافل کر کے مارے گا۔ وہ کہتے ہیں آپ کسی بھی غلط چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کریں گے۔ یار جب اللہ تعالیٰ نے خود الفاظ کا چناؤ قرآن میں ایسا کیا ہوا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے پھر ترجموں میں اس لیول تک دو نمبری کی کہ باقیوں کے اوپر گستاخی کے فتوے لگا دیے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے۔ افئن مات، اگر یہ مر جائیں، او قتل یا قتل ہو جائیں، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اب اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی، اگر یہ انتقال فرما جائیں یا وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے۔ وہ ترجمہ ہی چینج کر دیا، ماتا کا ترجمہ تھا مر جائیں۔ وہ میں ڈاکٹر طارق قادری صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں، کہتا ہے نبی کو مرنے والا کہنے والا تم مر جاؤ، تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو۔ سورہ زمر کی آیت ہے انک میت و انہم میتون، اے نبی تم نے بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ اب ان سے پوچھ کے قرآن نازل ہوتا تو ہوتا ہے کہ اے نبی تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی وصال شریف فرمانا ہے۔ وصال عربی کا لفظ ہے، یاد رکھیے گا، اللہ نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا۔ وفات بھی عربی کا لفظ ہے اور میت بھی عربی کا لفظ ہے۔ اب اللہ نے الفاظ کہ افئن مات او قتل یہ نازل کرواتے قرآن تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس کی جگہ ماتا کی جگہ وفات بھی لفظ خیر گستاخی سمجھتے ہیں، وصال استعمال کریں اور قتیلا کی جگہ استعمال کریں شہید، پھر ہماری تسلی ہوگی، مؤدب ترجمہ ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے وہ جو سورہ فتح کی شروع کی آیات ہیں اس پہ تو میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ ترجمہ ہی الٹ کر دیا ہے۔ یعنی وہ جو نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی خلاف اولا چیزوں کو معاف فرما چکا ہے، انہوں نے کہا اے اللہ اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے سے آپ کے پچھلوں اور آپ کے اگلوں کی غلطیوں کو، کتنا دور کا ترجمہ کیا ہے۔ حالانکہ بخاری مسلم اٹھائیں صحابہ کرام تو اس آیت کو کوٹ کر کے اما عائشہ اور باقی لوگ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف فرما دی ہیں، گناہ نہیں خطا لغزش ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے حدیث شفاعت کہ سب کے سب لوگ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس وہ ان کو بھیجیں گے، وہ کہیں گے مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنے کافر بچے کے لیے دعا کی تھی آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، تم موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بھی بندہ مر گیا تھا، تم ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم کہیں گے مجھے بھی 3 دفعہ توریتاً جھوٹ بولنا پڑا، تم جو ہے عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ بھئی مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے، البتہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کی اگلی اور پچھلی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں، تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن حضور کے ہاتھوں پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولنے کے لیے بنیاد کس کو بنا رہے ہیں کہ جس کی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہو چکی ہیں۔ کون سی اگلی پچھلی؟ جو باقی انبیاء کو جس سے ڈر لگا ہوا ہے۔ یہ آیت کو معمولی نہ سمجھیں، حضور کی شان میں بڑی آیات میں سے ہے۔ انبیاء تو قیامت والے دن فکر کر رہے ہوں گے کہ ہم نے جو دنیا میں غلطی ہوئی ہمارا کیا بنے گا۔ اچھا یہ بزرگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ساروں کو لے نہ جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بزرگوں کا مرتبہ انبیاء سے زیادہ ہوا۔ پھر ظاہر ہے انبیاء تو کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، اور عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں مریدی مریدی۔ کہانی سب کہانی، کوئی کھنگن بھی نہیں دے گا اتھے پائی، سب کچھ جھوٹ ہے، لیکن مرنے کے بعد جب آنکھ کھلے گی تو پھر دیر ہو چکی ہوگی۔